السلام علیکم قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 95 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ رب زدنی علما وعملا متقبلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ، فالقو، پھاڑنے والا ہے، نکالنے والا ہے، الحب والنوا، دانے کو بھی اور گٹھلی کو بھی۔ نوا گٹھلی کو کہتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ دانہ وہ ہوتا ہے جو زمین میں بویا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جن کی گٹھلی بھی اگر آپ لگائیں، جیسے آم ہے، تو اس گٹھلی کو پھاڑ کر اس سے پھر جو اللہ تعالیٰ نباتات اگاتے ہیں، یہ اللہ پاک اس حوالے سے بات کر رہے ہیں دانے کے بھی، جو دانہ زمین میں ہوتا ہے اور آپ اس کو زمین میں ڈالتے ہو اور اس کے بعد آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا پروسیس ہو رہا ہے، لیکن اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ وہ دانہ پھٹتا ہے، پھر اس کے اندر سے ایک پودا اگتا ہے، اور وہ کون کرتا ہے؟ وہ بے شک اللہ ہے، فالق الحب والنوا، جو پھاڑتا ہے دانے کو اور گٹھلی کو۔ یخرج الحی من المیت، وہ خارج کرتا ہے اللہ، وہ نکالتا ہے اللہ، حی، زندگی کو، من المیتی، موت میں سے۔ یہ جو زندگی کو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے موت میں سے، وہ مخرج المیت من الحی، اور وہی ہے ذات اللہ کی جو خارج کرتی ہے موت کو زندگی میں سے۔ اور اس کا مشاہدہ آپ کے سامنے ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ آپ ایک گوشت لیں اور اس کو آپ باہر رکھ دیں، کچھ گھنٹوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر سے ہی ایسے ایسے کیڑے پیدا ہو جائیں گے، ایسی ایسی زندگیاں پیدا ہو جائیں گی، تو آپ حیران ہو جاؤ گے کہ یہ کہاں سے آ گئے یہاں پر۔ یعنی ایک گوشت کا لوتھڑا جو میت تھا، جو مردہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے، آپ خود مشاہدہ کر لیں۔ اور اسی طرح جو زندہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں غور و فکر کرنے کے حوالے سے بات کی۔ اور جو ہم نے پچھلا رکوع پڑھا، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو کتاب ہے اس کی بات کی ساری، اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے دنیا کے تمام انسانوں، میں نے تمہیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ ہدایات دی ہیں، کچھ انسٹرکشنز دی ہیں کہ دراصل تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور یہ زندگی جو تمہیں دی گئی ہے، یہ ایک امتحان کے طور پر تمہیں دی گئی ہے، اور اس زندگی کے گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بذریعہ وحی اللہ کی کتاب ڈائریکشنز دے گی، جو تمہیں راستہ دکھائے گی، جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جائے گا، اور تمہیں تمہارے خالق کی، تمہارے مالک کی اور اس ہستی کی پہچان کروائے گا جس ہستی کی تمہیں تلاش ہے، جس ہستی کی خوشنودی حاصل کر کے تمہارا انجام جنت اور جہنم کے حوالے سے ڈیسائیڈ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہمیں دیا انسانیت کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جو مختلف ادوار میں قوموں کی طرف پیغمبر آتے رہے، اور ہر پیغمبر اپنی قوم کی طرف اللہ کی بات، اللہ کی وحی پہنچاتا رہا بذریعہ کتاب اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ کی کتاب کا جو لوگ حق ادا کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، وہ دراصل جو اللہ کی بات مانتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدر، اللہ تعالیٰ کا مقام پہچانتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کی آیات کی طرف نہیں آتے، وہ اللہ کا مقام نہیں پہچان سکتے۔ اور اس رکوع سے پہلے جو رکوع تھے، 2 رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا، اور یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کائنات میں غور و فکر کر کے، یہ جو یونیورس ہے اس میں موجود ہر چیز کے بارے میں غور و فکر کیا انہوں نے، اور اس زمین میں، اس آسمان میں، اور اس میں موجود ہر چیز کے بارے میں، تو پھر ان کو احساس ہوا، ان کو وہ نشانات ملے جو نشانیاں ان کو ایک ہستی کی طرف لے کر گئیں۔ آج بھی یہ کھلا چیلنج ہے دنیا کے ہر انسان کو کہ اگر دنیا کے تمام انسان بالکل ایمانداری کے ساتھ
اپنے تمام جو نظریات ہیں، اپنے جو ان کے تعصبات ہیں، ان کو ایک سائڈ پر رکھ کر خالص ہو کر اس کائنات پر غور و فکر کریں تو وہ ایک ہستی کی طرف پہنچیں گے۔ میں آپ کو اکثر یہ مثال دیتا ہوں، اور قرآن کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں آپ کو یہ چیلنج تک کرتا ہوں کہ دنیا کے تمام انسان مل کر جب اس کائنات کے اوپر غور و فکر کریں گے تو وہ ایک ہی ہستی کی طرف لوٹیں گے۔ یعنی آپ کا یہ جو غور و فکر کرنا ہوتا ہے، یہ دراصل ایک بیک پروسیس ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کے پیچھے سے پیچھے، یعنی آپ اگر حقیقت کی تلاش میں ہوتے ہیں نا، تو دراصل آپ اس جگہ سے بیک پروسیس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سائنس، جس کا مطلب ہے جاننا، جو آج ہمیں یہ بتا رہا ہے ہمارا علم انسانیت کا، کہ جو کچھ بھی دنیا میں موجود ہے اس کا وہ بیک پروسیس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے سائنس یہ کہتی ہے کہ سائنس ہر اس چیز پر جو اپنا وجود رکھتی ہے اس پر بات کرے گی۔ اب کوئی وجود ہے کسی چیز کا، تو اب اس کی اصلیت جاننے کے لیے، اس کی حقیقت جاننے کے لیے وہ وہاں سے ایک بیک پروسیس سٹارٹ کر دیتی ہے، اس کی کھوج لگانا شروع کرتی ہے۔ اچھا یہ کیا چیز ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے، اس میں کون کون سے انگریڈینٹس شامل ہیں، اور وہ کرتے 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 وہ انگریڈینٹ کا پھر سورس بھی معلوم کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا۔ جیسے آج دیکھیں، میں آپ کو ایک موٹی مثال دیتا ہوں، اکثر گلاس میرے سامنے پڑا ہوتا ہے، تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، پھر اس کا مقصد کیا ہے، پھر ہم کہتے ہیں یہ کس چیز کا بنا ہے، پھر ہم اس کا کھوج لگاتے ہیں نا، تو کرتے کرتے جب ہم جائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کا سائنس بتاتی ہے کہ اس کا جو انگریڈینٹس ہے نا وہ آپ کو ریت میں سے ملے گا۔ تو یہ سارا آپ کو فیکٹ فائنڈنگ ہوتی ہے، دیٹ جو آپ کو فائنلی جو چیز ملتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں فیکٹ فائنڈنگ، یعنی حقیقت تک آپ پہنچ جاتے ہیں۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کردہ کتاب کے اندر بھی اپنی آیات رکھی۔ آیات اللہ کی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا کر انسانوں کو دے دی، اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات انسان کو رہنمائی کرتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر بھی اپنی آیات رکھ دی، اور بین ہی ان کو بھی آیات کہا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، تو وہ آیات بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتی ہیں اور انسان کے رہنما بن جاتی ہیں، وہ نشانیاں بن جاتی ہیں، اور وہ نشانیوں کو آپ فالو کرتے کرتے اس ہستی کی طرف پہنچ جاتے ہیں جس ہستی کی آپ کو تلاش ہے۔ تو یہ قرآن جو اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا قول ہے، اور کائنات جو ہے وہ اللہ کا فعل ہے۔ آپ جب دیکھیں گے تو اس قول و فعل کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ میچ پائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ حقیقت آپ کے اوپر منکشف ہو جائے گی کہ بین ہی وہی بات جو قرآن میں کہی گئی وہی کائنات کے اندر موجود ہے، اور جو کائنات جس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ دراصل قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ وہ ایک ہستی ہے۔ اور میرا چیلنج اس ایک ہستی کی طرف آپ کو توجہ دلانا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جب یہ پروسیس کرو گے، تھنکنگ پروسیس کرو گے، بیک پروسیس کرو گے، فیکٹ فائنڈنگ کی کوشش میں لگے رہو گے، تو تم نتیجتاً اس نتیجے پر پہنچو گے کہ کچھ بھی ہو مینوفیکچرر ایک ہے، فاطر السماوات والارض ایک ہے۔ تو جب آپ اس ایک ہستی تک پہنچ جاؤ گے تو پھر آپ کہو گے کہ اب اس ہستی کا مزید تعارف آپ کو چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ بات بتائی جو میں بڑی بار بار آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ سائنس کہتی ہے کہ ایگزسٹنگ چیز کے اوپر وہ بات کرے گی تو وہ فیکٹ فائنڈنگ کر لے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی بات انسان کو کہی کہ انسان کو وحی کے ذریعے وہ علم دیا گیا ما لم یعلم، جو وہ نہیں جان سکتا تھا۔ جو کچھ کائنات میں ہے، جو کچھ اس یونیورس میں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ تم اس کی حقیقت تک پہنچ جاؤ گے، لیکن جو چیزیں یہاں سے تمہارے پاس ایز جس کو آپ کہتے ہیں فزیکلی موجود نہیں ہے، اس کی فیکٹ فائنڈنگ نہیں تم کر سکتے، چاہے تم جتنے مرضی اٹکل پچو دوڑا لو، چاہے تم جتنی مرضی ترقی کر لو سائنس اور ٹیکنالوجی میں اور اپنے انسٹرومنٹس میں، تم کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ کائنات میں، یونیورس میں، لیکن تم اس ہستی کی طرف
اللہ کی پہچان نہیں تم کر سکو گے. تم جو چیزیں غائب ہے آپ سے غائب کیا ہے؟ جن آپ سے غائب ہے، فرشتے آپ سے غائب ہے، جنت آپ سے غائب ہے، دوزخ آپ سے غائب ہے، قیامت کا دن ہم سے غائب ہے. اللہ کی ذات ہم سے غائب ہے، ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. تو یہ وہ علم ہے جو انسان اپنی بدرجہ کوشش کے باوجود نہیں جان سکتا. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی یہ سارے علم دیا اور کہا کہ علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا جو وہ کسی سورس سے کسی بھی طریقے سے نہیں جان سکتا تھا. اس لیے انسان کو یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بھیجی اور اپنا تعارف کروایا کہ جب قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو تو وہ یہ نہ کہتا پھرے. اور پچھلے ہی ابھی ہم نے 2-3 رکوع پہلے یہ آیات پڑھی کہ وہ کہتا کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے اور ہم یہاں پر آ کے ناکام اور نامراد نہ ہوئے ہوتے. تو دراصل یہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا ہے. اور جو انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی پہچان نہ ہو کر یا اللہ کی پہچان ہو کر بھی اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو با اختیار سمجھا، اس حوالے سے میں صرف ایک پچھلی آیت ساتھ ملاؤں گا تاکہ ہمیں آج کی آیات کا بیک گراؤنڈ معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اوپر میں 94 آیت میں کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا وہ کہ تم اکیلے آؤ گے، کما خلقناکم اول مرۃ، جیسے میں نے تمہیں پیدائش کے وقت اکیلے بھیجا تھا. وَتَرَکْتُم مَا خَوَّلْنَاکُمْ وَرَاءَ ظُہُورِکُم، اور تم وہ دنیاوی مال و متاع اپنا سب دنیا میں ہی چھوڑو گے. اور یہاں قیامت کے دن جو تم نے دنیا میں عقیدے بنائے ہوئے تھے نا کہ وہاں ہمیں کوئی چھڑا لے گا، وہاں ہمارے کوئی کام آ جائے گا، وہاں ہماری کوئی مدد آ جائے گی، اللہ نے کہا وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ، ہم آج کے دن قیامت کے دن نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ شفعاءکم، وہ جن کے بارے میں تم یہ الذین زعمتم، جن کے بارے میں تمہیں یہ زوم تھا، تمہیں یہ گمان تھا، تمہیں یہ بڑا غرور تھا اور تمہارا بڑا اعتماد تھا. اور دنیا میں تو کہتے ہیں نا کہ جی یہ تو اپنے اپنے یقین کی بات ہے، تو تم نے ان لوگوں پر یقین ٹھہرا ہوا تھا. تو اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو کوئی تمہارے ساتھ کھڑا ہوا نظر نہیں آ رہا. شفیع کہتے ہی اس کو ہیں جو ساتھ کھڑا ہو. لقد تقطع بینکم، تو اس دن ان سب کے تعلقات ختم ہو جائیں گے. وہ دنیاوی لحاظ سے وہ اینٹ رہے تھے ان سے، وہ جو دنیا میں بنے ہوئے تھے نا ان کے کہ قیامت کے دن ہم تمہارے اولیاء اور تمہارے شفاعت کرنے والے ہوں گے، وہ دنیا میں بس ان کا دنیاوی مال و متاع اینٹ رہے تھے. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزُمُّونَ، اور وہ سب کچھ غائب ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ آج ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ کی ذات ہے جو پھاڑتی ہے دانے کو. کیا یہ کام کوئی اور کرتا ہے؟ اللہ نے اوپر کہا تھا نا انہم فیکم شرکا، جن کو تم نے ہمارے برابر کر دیا، ہمارے ساتھ ساتھ ان کو بھی شریک کر دیا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دانہ جو زمین میں مٹی کے اندر ہوتا ہے، اندھیرے کے اندر ہوتا ہے، تمہاری آنکھ سے اوجھل ہوتا ہے، اس کو کون پھاڑتا ہے؟ جس سے وہ پودا بنتا ہے. ون نوا، اور جو گٹھلی ہوتی ہے. کیا یہ انسانی کلام ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں. اس قدر باریک بینی سے ایک ایک بات کا قرآن نے ذکر کیا ہے. انسان اگر اس کو سیکھے سمجھے اس کی طرف آئے تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بندے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہو رہا ہے، یہ اللہ پاک کی ذات کے اختیارات کا تعارف ہو رہا ہے. نوا گٹھلی کو کہتے ہیں. آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ کچھ فروٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی گٹھلی آپ لگاتے ہیں. موٹی مثال ہے آم کی گٹھلی لگا دیں تو وہ کون پھاڑتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، مردہ سے زندگی اور زندہ سے موت دے رہا ہے. ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، یہ ہے وہ ہستی جس کے ساتھ تمہیں جڑنا چاہیے، یہ ہے وہ ہستی جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو، تم کہاں بہک رہے ہو. فالق الاصباح، اور وہ جو صبح کے وقت سورج نکلتا ہے اندھیرے کو پھاڑ کر، وہ کون کرتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. یہ اللہ پاک کا تعارف ہو رہا ہے. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور وہی ذات ہے اللہ پاک نے بنایا ہے تمہارے لیے سکون. کس کو؟ اللیل، رات کو. اور یہ پوری انسانیت اگر اپنی فطرت کے اوپر غور کرے تو آپ نے عام جملہ سنا ہوگا یا رات کی نیند ہے وہ دن کی کہاں.
جو لوگ نائٹ ڈیوٹی کر کے آتے ہیں نا، تو وہ صبح 12 گھنٹے بھی دن میں سوتے رہے نا، تو وہ کہتے ہیں وہ جو رات کی نیند ہے نا، وہ جو 4 گھنٹے اگر رات کو سوئے ہو نا بندے نے، تو جو سکون اور جو ریلیکس ہوتا ہے نا انسان، وہ دن میں 8 گھنٹے سو کر بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے انسان کے اندر جو بلٹ ان کر دی ہیں چیزیں، جو اس کی فطرت میں رکھ دی ہے، اس فطرت سے وہ بغاوت چاہ کر بھی نہیں کر سکتا۔ میں تو اکثر چیلنج کرتا ہوں قرآن کی بنیاد پر کہ انسانوں کو چاہیے نا کہ وہ بغاوت کر دے۔ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، میں بڑا فن خوان ہوں، تو میں بغاوت کر دوں نا، میں اپنا بڑھاپے کا پیریڈ پہلے گزار لوں اور بعد میں جوانی کو بعد میں رکھ لوں، یا میں اپنے اولاد کے حوالے سے کچھ اس طرح کی چیزیں کر لوں۔ میرا کس چیز کے اوپر اختیار ہے؟ اور میں آپ کو اکثر یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ ایک غیر مسلم لے لیں، کوئی ہندو، سکھ، عیسائی کوئی لے لیں، اس کی پوری باڈی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر وہ چیز جو زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تسبیح کیا مطلب ہے، تگ و دو کرنا، کوشش کرنا، گیون اسائنمنٹ پر عمل درآمد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جس جس چیز کی جو جو اسائنمنٹ لگائی ہے وہ اپنی اسائنمنٹ کو پورا کر رہی ہے۔ ایک ہندو کی باڈی پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی دی گئی اسائنمنٹ کو پورا کر رہی ہے۔ اللہ نے اس کو آنکھیں دی ہیں، وہ جس اسائنمنٹ پر ہیں وہ اپنا کر رہی ہیں پوری، کان دی ہیں، زبان دی ہے، دماغ دی ہے، دل دی ہے، باڈی کے دوسرے آرگنز دی ہیں، ایک ایک چیز انسان کی وہ اللہ تعالیٰ کی گیون اسائنمنٹ سے ایک رتی برابر بغاوت نہیں کرتی، اور وہ اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ انسان کو جو اختیار دیا تھا وہ صرف فیصلے کا اختیار تھا، اس کو رائٹ اور رونگ کی چوائس دی گئی تھی کہ اس دو راستے تمہارے سامنے آئیں گے، تم اس میں سے جو رائٹ پاتھ ہے اس کو چوز کرو، تم اس راستے پر چلو جس کے متعلق تمہیں اس خالق نے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جو ڈائریکشنز دی ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ تمہیں اس چیز کا انسانیت کو اختیار دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس کے اندر رکھ دیا تھا۔ ایون کہ اس سے بڑھ کر اور خوش قسمتی انسان کی کیا ہوگی کہ اللہ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے ہر چیز انسان کے اندر ودیت کر دی ہے۔ اچھائی اور برائی کا ایک کرائٹیریا دنیا کے ہر اچھے انسان میں ہے، ہر شریف انسان کو پتہ ہے کہ ہر انسان میں، اور ہر شریف انسان کو پتہ ہے کہ اچھائی کیا اور برائی کیا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے انسان اپنی چوائسز پر آ کر اپنے اختیارات کو، جو معمولی سے اختیار اس کو دیا گیا اس کو غلط استعمال کر کے اللہ کا باغی بن جاتا ہے، اور پھر اس کا انجام اللہ کے دنیا کا ہر انسان سورگ چاہتا ہے، نرگ نہیں چاہتا۔ باقی آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ والشمس والقمرا، اور اللہ تعالیٰ نے شمس بنایا، سورج، والقمرا اور چاند۔ موٹی مثال ہے، ہم آج کل رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے قمری مہینے جو چل رہے ہیں اس کے حوالے سے یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اور سورج کے حوالے سے دن اور اس کی ٹائمنگ اور سال کا ایک پورا سسٹم حسبانہ حساب کتاب کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ تمہیں ٹائم کا کیلکولیشن کے لیے، مہینوں کی کیلکولیشنز کے لیے، ایئر کی کیلکولیشنز کے لیے، ہر چیز کے لیے تمہیں ایک کلاک دے دیا گیا ہے سورج اور چاند کے معاملے میں۔ اور آپ دیکھیں جب یہ کلاک آپ کے پاس نہیں تھا تو آپ دن سے اس کے پہر آپ نے ڈیوائڈ کیے ہوئے تھے، اور چاند کے ساتھ آپ نے اس کے ٹائم ڈیوائڈ کیے ہوئے تھے، اور دنیا کا ہر انسان جانتا ہے جو اس حوالے سے اس دور میں لوگ موجود تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور پھر ایک اور بات اسی سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے کائنات سے دے دی۔ میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ قرآن آپ کو اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا جب آپ اللہ کا قول اللہ کے فعل میں نہ لے کر جائیں۔ یہ کائنات کی، یہ یونیورس کی باتیں کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے نہیں بتا رہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فیکٹس بتائے ہیں کہ تم میرے قول اور فعل کو پرکھو گے، جب میرا قول اور فعل ایک ہو جائے گا پھر تمہیں میری وہ باتیں بھی سمجھ آئیں گی جو تمہیں میں نے غیب کے حوالے سے بتائی ہیں۔ پھر تم کہو گے کہ جیسے اللہ نے یہ بات بتائی ہے یہ حق اور سچ ہے اور ثابت ہو گئی ہے، اسی طرح اللہ نے جو دوسری باتیں بتائی ہیں انسان کو ایمانیات کے حوالے سے وہ بھی بین ہی حق اور سچ ثابت ہوں گی، اور وہ بھی حقیقت ہے۔ یہ سارے واقعات، یہ ساری باتیں، فیکٹ فائنڈنگ انسان کو صرف اسی لیے کروائی جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے کیا بنائے، النجوم، بہت سارے ستارے بنائے، لتہتدوا، اس لیے کہ تم ہدایت پاؤ، تم راستہ پاؤ۔ دیکھ لیں وہی بات آ گئی نا
کہ کائنات میں بھی اللہ کی آیات ہیں جو رہنمائی کرتی ہیں، جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتی ہیں۔ بہا تم ان کے ساتھ راستہ پاتے ہو، فی ظلمات البر والبحر جب رات کا وقت ہوتا ہے تو تم کیسے راستہ معلوم کرو گے؟ چاہے تم سمندر میں ہو، چاہے تم صحرا میں ہو، چاہے تم جنگل میں ہو، کہاں سے لوگ راستہ پاتے تھے؟ اور آپ پوچھیں ذرا اپنے بڑوں بوڑھوں سے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور آج بھی صحرا نشینوں سے اور جو ملاح ہیں ان سے پوچھیں آپ سمندروں میں کیسے نظام چل رہا ہے، وہ جانتے ہیں۔ اور آسمان پر جو گھڑیال لگا ہوا ہے اس کے حوالے سے وہ ٹائم کو بھی جانتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ بس تفصیل سے بیان کر دی ہیں ہم نے اپنی آیات۔ اللہ پاک خود بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں، یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مس ہو گئی ہو۔ نو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس زندگی میں دنیاوی لحاظ سے بھی اور اس کی اخروی لحاظ سے بھی ایک مکمل پیکج دیا ہے جو اللہ کی کتاب اور اللہ کی کائنات میں آپ کو ملے گا۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو لفظوں میں موجود ہے، اور کائنات وہ اللہ تعالیٰ کی ایک کھلی کتاب ہے، اس کائنات کا حصہ میں اور آپ بھی ہیں۔ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اس قوم کے لیے جو جاننا چاہتی ہے، جس کے اندر پیاس ہے، جن کے اندر تڑپ ہے۔ لوگ جاننا ہی نہیں چاہتے، میں آپ کو ایکچولی بتاؤں، لوگ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ حقیقت کیا ہے۔ آپ لوگوں کو آج بھی کسی بھی معاملے پر حقیقت بتانے کی کوشش کریں، وہ ایک دم آپ سے نائے ہو جائیں گے، غصے میں آ جائیں گے۔ یار آپ ان کو حقیقت بتا رہے ہو۔ دنیاوی معاملات میں بھی جب آپ دیکھو، لوگ صدیوں سے ایک ڈگر پر چلے آ رہے ہوں گے، آپ کہو گے نہیں یار ایسے نہیں کرو۔ آپ ایک معاملہ چھوٹا سا ذرا اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، ٹریفک کے معاملے میں، آپ لوگوں کو ذرا سا سمجھانے کی کوشش کرو، آپ کے ساتھ سے لوگ اشارہ توڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو سمجھانے کی ذرا سی کوشش کرو، لیکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لوگ جو جاننا چاہتے ہیں، جو حقیقت سے آگاہی چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کر دیا۔ جو لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں وہ الزام لگاتے ہیں قرآن کے اوپر کہ قرآن میں تو آپ کو سب کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ ایک آیت نہیں ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ تفصیلا، یار وہ لفظ جو آپ کے اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ تک اللہ نے قرآن میں استعمال کیا، تفصیلا، تفصیل ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ اور اس نے آپ کو ایک سیل سے، یونی سیل سے پیدا کیا ہے۔ ایک مرد سے بات نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے کہا ایک نفس سے، ایک سیل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، تمہارا جو آغاز ہوا ہے۔ فَمُسْتَقَرٌّ اور اس نے تمہارے لیے اس زمین پر ایک قرار گاہ بنا دیا ہے زمین کو۔ اب دیکھیں نا، آج بھی میں اکثر بات کرتا ہوں کہ دنیا میں جاتی ہیں، خلا میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں ستاروں سیاروں پہ جاؤ دیکھو کہاں پر لائف ہے۔ اللہ نے کہا اس زمین پر ہے، مستقر اس پہ تمہاری قرار گاہ ہے۔ ومستودع اور مستودع اور جہاں تم نے ودا ہونا ہے، اس زمین میں تم نے ٹھہرنا بھی ہے اور اس زمین سے تم نے الوداع بھی کرنا ہے۔ اس زمین میں تمہیں دفن کیا جائے گا اور وہیں پر تمہارا وہی جو تم نتھنگ میں چلے جاؤ گے۔ کن تم امواتن فاحیاکم پہلے تم نہیں تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ اب جب تمہیں موت دے گا تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ پھر ختم، اور پھر وہ تمہیں اٹھائے گا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون اور جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو، اپنی ڈائریکشنز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور ایک اور نشانی جو اس نے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ اور یہ بات تو آپ اس بندے سے بھی پوچھ سکتے ہیں جس کو ایک لفظ بھی نہیں معلوم ہوگا، لیکن وہ ایک بنجر علاقے میں رہ رہا ہوگا تو وہ دعا کرے گا کہ بارش آئے، بے شک اللہ کو مانے یا نہ مانے۔ یعنی ایک نیچرل فینومینا، ایک وہ فطرت جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ نے کہا ہے نا کہ فاطر السماوات والارض، وہ ایک ہستی کی طرف آپ کو لے جانے والی وہ فطرت جو ہر ایک کے اندر ہے۔ اس زمین کی ایک فطرت ہے، اس مٹی کی ایک فطرت ہے، اس پانی کی ایک فطرت ہے، ہواؤں کی ایک فطرت ہے، بادل کی ایک فطرت ہے،
انسان کی بھی ایک فطرت ہے، انسان کے تمام اعضاء کی فطرت ہے۔ فطرت کہتے ہی اس چیز کو ہے جس کی اپنی اپنی ایک علیحدہ سے ایک اپنی اس کی کریشن کی اس کی ریزننگ ہو، اور اس کے اوپر اس کے وہ جو ہے نا اس کا مقصد ہو اس کے پاس۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ پانی جب آسمان سے بارش کی شکل میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہر طرح کے نباتات، یہ آپ کے ہاں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، پودے اگاتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے، ان پودے بھی جو ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، ان میں سے نکلتا ہے خضرن، سبزہ۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا نا گنبد خضرا، خضرا کا مطلب ہی یہی ہے سبز، سبز گنبد، یہ اسی سے لفظ بنا ہے گنبد خضرا، خاضرن وہ جو سبزہ اگتا ہے۔ پھر نخرج منہ حبن، پھر ہم اس سے کیا نکالتے ہیں، اس سبزے میں پھر آپ دیکھیں آج کل بھی آپ جا کے دیکھیں گندم کا جو ہے نا وہ اگر بالیاں نکل آئی ہوں، کیوں جی کئی علاقوں میں تو خیر جو سندھ کے قریب کے علاقے ہیں وہاں ان گندم گرین ہے اس ٹائم اور کھڑی ہے وہ اپنے اوپر، اور اس کے اندر کیا ہے، دانے ہیں، حبن متراکبن، اور پھر وہ دانے آپ دیکھیں، اگر آپ ایک بالی توڑیں اور اللہ نے مثال بھی دی ہے کہ اس میں 100 دانہ، تو آپ دیکھیں کہ وہ ترکیب سے لگے ہوئے ہیں۔ ایک مٹر کی مثال لے لیں، چلیں گندم کی لے لیں، چاول کی لے لیں، تو وہ حبن متراکبن وہ ایسے ترکیب سے لگے ہوں گے، سیکوینس میں لگے ہوئے۔ ومن النخل، اور کھجوروں میں سے، من طلعها، کہ ان کے وہ جو اینڈ پہ ان کے تنے کے شاخ کے اینڈ پر ہوتا ہے، کنوان گچھے لگے ہوتے ہیں، دانیتن بھرے ہوئے، لٹکتے ہوئے بھرے ہوئے، وجنات من اعناب، اور جو ہے اس میں باغ ہیں انگوروں کے، والزیتون، اور زیتون کے بھی۔ یعنی یہ سارا کمال اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس زمین میں اور آسمان سے پانی برسنے کی شکل سے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ جگہوں پر ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ابتدا بھی پانی سے کی، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسی پانی سے اس سارے آپ کی جو ایگریکلچر ہے اس کا سارا ثبوت آپ کے پاس آ رہا ہے۔ جو میں نے بات کی کہ جو بالکل ان پڑھ جاہل بھی ہے نا، کوئی فلاسفر کوئی سائنٹسٹ بننے کی ضرورت نہ بھی ہو انسان کو، تو یہ سب چیزیں اس کی فطرت میں شامل ہیں۔ والرمان نور نار مشتبہن، جو کہ ملتے جلتے ہیں، وغیرہ متشابہ، اور نہیں بھی ملتے جلتے، یعنی ان کے ذائقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ انظر الی ثمرہ، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ثمر ہیں، یہ پھل ہیں، اذا اثمر وینعہ، جب یہ چیزیں پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں کے لگنے اور پکنے پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں انسان کو دیکھو، انظرو، کہ یہ کیسے سارا نظام ہو رہا ہے۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بار بار وہی بات اللہ خود دہرا رہے ہیں کہ یہ آیات ہے۔ کہاں آیات کا بیان ہو رہا ہے؟ قرآن میں بیان ہو رہا ہے کہ آیات تمہارے لیے میں نے کائنات میں رکھی ہیں، آیات تمہارے لیے میں نے کائنات میں رکھی ہیں، آیات میں نے تمہارے لیے کائنات میں بھی رکھی ہیں، لقوم یؤمنون، اگر تم ماننا چاہو۔ وجعلوا، لیکن تم کیا کرتے ہو، تم بنا لیتے ہو، للہ، اس اللہ کے ساتھ جس کا تعارف ہوا پورے رکوع میں، تم کیا کرتے ہو، ذرا اپنے گریبان میں جھانکو، تم اس قدر اسفل سافلین ہو جاتے ہو کہ تم اس ذات کے ساتھ کہ پہلے تم رو رہے ہوتے ہو، تم تڑپ رہے ہوتے ہو، تم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ جب تم فائزہ غاشیہ موج ان کل ذللی، جب وہ کشتی میں ہوتے ہیں، فی الفلکی فی البحری، تو اللہ تعالیٰ نے کہا دعوا اللہ مخلصین لہ، پھر خالص ہو کے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے آگے روتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ وہاں سے فائزہ نجاہم من البر، تو فمنہم مقتصد، بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو اس بات پر۔ تو یہ قرآن آپ سارے کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے بات آتی ہے کہ جب آپ پر مصیبت بنتی ہے تب آپ کو خیال آتا ہے کہ کوئی ایک ہستی ہے اور پھر اس کو پکارتے ہو، لیکن اپنے لائف میں آپ کیا کر رہے ہو، یہ سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود اللہ کے ساتھ ساتھ شرکا بنا لیتے ہو۔ اللہ نے بتایا کہ ان میں سے جن بھی ہوتے ہیں، وَخَلَقَهُمْ وَخَرَّقُوا، اور تم بنا لیتے ہو، لہو بنین و بنات بغیر علم، اور اللہ کے لیے تم نے فرشتوں کو بیٹیاں اور بیٹے اور بلا دلیل، اور اللہ کے پیغمبروں کو تم نے بیٹے کہا اور فرشتوں کو بیٹیاں کہا۔ یہ قرآن میں مختلف جگہوں پر ڈیٹیل آئی ہے، انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کے حوالے سے جب بات کریں گے تو اس کو مزید کھولنے کی کوشش کریں گے۔ سبحانہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ نہیں ہے،
شریک کہتے ہی اس کو ہیں جس کی شرکت ہو، اللہ کے ساتھ کچھ نہیں ہے، سبحانہ ہو، سبحان پر آؤ، وہ ذات پاک ہے، اگر اس کے ساتھ تم نے کچھ لگا دیا تو وہ ذات پاک کیسے رہے گی، خالص کیسے رہے گی؟ اس کا مطلب ہے وہ ذات تو پاک ہی رہے گی، تمہارا تعلق پاک نہیں رہے گا، تم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو کیا کر رہے ہو؟ ناپاک کر رہے ہو۔ جب انسان کہتا ہے نا سبحان اللہ، تو وہ یہ اظہار کرتا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق پاک ہے، اللہ تو ہے ہی پاک، اللہ تعالیٰ تو یہ جتنا مرضی شرک کریں اللہ تعالیٰ کو ذات کے اوپر کوئی رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے مقام میں نہ اس کی بندگی کر کے آپ اضافہ کر سکتے ہو، نہ ہی اس کا انکار کر کے کوئی کمی کر سکتے ہو، نعوذ باللہ۔ تو انسان کا جو تعلق ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ وتعالی، اور وہ ذات بہت اعلیٰ ہے۔ یہ تم کن کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہو؟ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ جو خالق ہے مخلوق کو تم اس کے برابر کر رہے ہو، اما یصفون، اور پھر تم کیا کرتے ہو؟ ان کی صفتیں بھی بیان کرتے ہو۔ ہمارے سامنے یہی ہو رہا ہے نا معاشرے میں، ایسی ایسی بلا دلیل ان کی صفات بیان کرنے لگ جائیں گے، کوئی کسی کی بیان کر رہا ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، اور ایسی ایسی بکواس کے آپ اللہ کی پناہ۔ یہ صرف ایک آیت میں اگلی ساتھ ملا رہا ہوں تاکہ اوپر والی بات کا آپ کو سمجھ آ جائے کہ اللہ نے آخر میں جو کلوزنگ کی ہے اس رکوع کی، بدیع السماوات والارض، ابتدا زمین و آسمان میں کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ان یکون لہ ولد، جو تم نے کہا نا کہ اس کی بیٹیاں اور بیٹے بنا لیتے ہو، اللہ نے کہا، تو اللہ نے کہا اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، ولم تکن لہ صاحبۃ، جبکہ اس کی تو صاحبہ ہی نہیں ہے، بیگم ہی نہیں ہے، وخلق کل شیء، اور اس اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہی بات کہ وہ تو مخلوق ہے، وہو بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حرکت کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔